बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब दोस्तों से वादा किया था हमने, मैंने और इरफान हिजात रांझा साहब ने, कि इमिग्रेशन का जो कानून 19 मई को ऑफिशियल गजट में छप गया और इससे पहले 13 मई को जो है वो बाकायदा इस पर हुकूमत ने जो है वो पास किया था और फिर 19 को सदर इटली मातारेला साहब ने इस पर साइन कर दिए थे और ये सरकारी गजट में आ गया था। तो हमने लम्हा बलम्हा जिस दिन ये वजीर आजम ने पास किया उस दिन भी आपको फौरन रिपोर्ट दी। जिस दिन ये बाकायदा सरकारी गजट, जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया उस दिन भी आके हमने आपको ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन दी। जब ये इसका गजट में आ गया ऑफिशियल गजट में, तो हमने पॉइंट वाइज आपको ये बताया आके कि इसकी शराइत क्या होंगी और किस किस तरीके से इसमें अप्लाई किया जा सकेगा। इसके बाद बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, उनका एक बहुत लंबी लिस्ट है और ऐसे क्वेश्चंस का होना और ऐसे सवालात का होना नॉर्मल बात है। और इस पर हम सब भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो लोग कानून से दिलचस्पी रखते हैं या जिन्होंने इमिग्रेशन कवानीन को पहले डील किया हुआ है वो उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि आप तक जो है वो भरपूर और बर वक्त मालूमात मिल जाएं। जज्बा फॉर्म जो है, जो जज्बा टीवी है या जज्बा वेबसाइट है, उन्होंने इसके लिए जो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट जो सबसे पहले जिसने मुतालबा भी किया था, यानी इटली की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन CGIL, और जिसका हमेशा बहुत ज्यादा रोल रहा है जब भी किसी भी किस्म की इमिग्रेशन खुली है, उसमें ना सिर्फ इमिग्रेशन का ऐलान करवाने के हवाले से बल्कि इमिग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कवानीन यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के हवाले से लेकर इसको बाकायदा जमा करवाने तक बहुत ज्यादा रोल रहा है ट्रेड यूनियन का। तो हमने इसीलिए इरफान हिजात रांझा साहब से राब्ता है और वो हमारे हर प्रोग्राम में आकर अपना कीमती वक्त निकाल के आते हैं और उसकी वजह यह है कि उनके पास जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है इस कानून के हवाले से, तो हम इसीलिए उनको बार बार रहमत देते रहते हैं कि वो मालूमात जो अखबारात में छपती हैं या वो मालूमात जो दीगर चैनल्स पर छपती हैं उससे ज्यादा जरूरी हैं वो मालूमात जो उस डिपार्टमेंट के बंदे के पास हों, जो बाकायदा कोलैबोरेट करता है, जिसके साथ गवर्नमेंट ने ये मुआहदा साइन किया और गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म वगैरह सारा फिल करने से प्रोसेस, इवन के जो CGL का एक डिपार्टमेंट है वहां पे बाकायदा ये डोमेस्टिक वर्क के कॉन्ट्रैक्ट तक जो है वो होते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा अप टू डेट होते हैं इस किस्म की इंफॉर्मेशन के हवाले से। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए आज फिर ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन के हवाले से। हमारे जो नाजरीन हैं उनके क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा, उस हवाले से हम बात करेंगे। पहले मैं आपसे जनरल क्वेश्चन करूंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है वो हम इनके क्वेश्चन लेंगे। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इसकी डिटेल सुन लेंगे तो हो सकता है इसी डिटेल में आपके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर मिल जाएं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो हम इधर ही हैं। बाज दफा आप लोगों की शिकायत होती है कि हम क्वेश्चन जो है वो सबके जवाब नहीं देते। ऑब्वियसली जब 500 कमेंट्स आ जाते हैं तो उनमें से ज़रा हम सिलेक्शन करते हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और हम ये समझते हैं कि वो दे चुके हैं। अगर आप दोबारा इसी जो हम वीडियो तैयार करते हैं लाइव, वो बाद में जज्बा टीवी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर मौजूद रहती है, तो आप वहां जाके भी दोबारा नए सिरे से सारी जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और जहां जहां आपको लगे कि क्वेश्चन मजीद करने की जरूरत है, हम भी इधर हैं, हम भी जो है वो इसके में ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन लेने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं और आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए आप इस हवाले से ये बिल्कुल परेशान ना हो कि आप में से किसी का क्वेश्चन रह जाएगा। हमारी ये नशरियात इसी तरह बाकायदगी से चलती रहेंगी, जो जो इसके ऊपर अपडेट्स आती रहेंगी और उसके बाद जो है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि इसकी डेट्स 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक हैं। तो रांझा साहब, सबसे पहले मैं इस आर्टिकल 103 का जो पॉइंट 2 है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है बहुत से लोगों के दिलों में,
وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بعض یوٹیوب چینلوں نے شاید اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی بندہ اگر چاہے گا جو اٹلی میں موجود ہے، اگر اس کو کام کا کانٹریکٹ نہ ملا تو وہ جو ہے وہ اس کے پوائنٹ 2 کے لحاظ سے 6 مہینے کی عارضی سجورنو لینے کا اہل ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو 6 مہینے کی عارضی سجورنو کی کیٹیگری ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے اور جو ہے وہ کیسے اس کے اہل ہوں گے؟ جی رانجھا صاحب۔ السلام علیکم جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں اور امیگریشن کے حوالے سے فالو کر رہے ہیں، آپ کے جواب میں آنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک تو اس طرح کہ 2003 سے میرا پرسنلی سی جی آئی ایل کے ساتھ میں وہاں پر جاب کر رہا ہوں، جو کہ ایک عرصہ دراز بنتا ہے، 17 سال بنتے ہیں، اور ان 17 سالوں میں میں نے کم از کم جو 3 امیگریشنز ہیں ایلیگل تارکین وطن کے حوالے سے، 2002 والی، 2009 والی اور 2012 والی، یہ پراپر اس میں جو ہے وہ پریکٹیکلی میں نے یہ ساری امیگریشنز دیکھی ہیں اپنے محکمے کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان سے بندے، آپ باہر کے ملک سے بندے ویزا جو ہے وہ جاری کروا سکتے تھے، ڈکریتو فلوسی۔ تو ایز اے ایکسپیرینس، ایک تو ہماری پاکستانی کمیونٹی میں جو اس وقت افراتفری بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہے، ظاہری سی بات ہے، جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں انفارمیشنز کے حوالے سے، ان کو ہر فرد کا جو کیس ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امیگریشن جب بھی کسی ملک کی یورپ میں اوپن ہوئی ہے تو بائی ایکسپیرینس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وقتی طور پر فوراً واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ سارا ماحول ایک افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے یہ ہم امیگریشن کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو حالات جو ہے وہ معمول پر آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محمود صاحب ہے یا میں ہوں، وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی انٹرویوز ہیں یا جتنے بھی آپ کے سوالات کے جوابات ہیں، وہ اپنے انفارمیشن کے مطابق، اپنے سورس کے مطابق، جو قوانین گورنمنٹ جاری کرتی ہے اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی جواب ختم آخر نہیں ہے، اس میں چینجنگز بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ ہم گورنمنٹ تو ہے نہیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ معاملات جو شروع میں ایک جانب جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ قوانین ہوتے ہیں، پھر وہ چینج ہو جاتے ہیں اور اس میں ہم چینجنگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ میں اس لیے بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہری سی بات، آپ اتنی دلچسپی رکھتے ہیں اور اتنے دھیان سے ہماری ساری باتیں سنتے ہیں، تو ان میں چینجنگز بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ابھی آپ کے سوال کے جواب میں آتا ہوں۔ چونکہ امیگریشن جو ہے، اس امیگریشن کو جو آرٹیکل 103 ڈیکریتو لیجے ریلانچو میں آرٹیکل 103 تھا، اس کو گورنمنٹ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کوما 1 اور دوسرا جو ہے وہ کوما 2۔ جو کوما 2 کی بات کر رہے ہیں محمود بھائی، اس میں اس طرح ہے کہ جتنے بھی تارکین وطن جس میں اسائلم ریکیستا زیلو پولیٹیکو والے بھی آ جاتے ہیں، جس میں سجورنو جن کے پاس لورو سبوردیناتو کی ہے یا لورو اوتونومو کی اپنا کام کرنے کے لیے یا کسی کے انڈر کام کرنے کے لیے، اس میں پرمیسوی سجورنو کورے میدی کے بھی آ جاتی ہے، اس میں پرمیسوی سجورنو لورو سٹاجونالے بھی آ جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی سجورنے ختم ہوئی ہیں 31 اکتوبر، ابھی جو گورنمنٹ نے باقاعدہ لکھا ہے دال 31 ottobre 2019، ہمیں تو فی الوقت یہی سمجھ آ رہی ہے کہ 31 اکتوبر 2019 کے بعد جتنی بھی سجورنو ختم ہوئی ہیں ان کی آپ اس امیگریشن کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کسی کانٹریکٹ کے۔ اگر وہ سجورنو، یہ میں واضح کرتا چلوں، اگر وہ سجورنو ریکیستا ازیلو پولیٹیکو کی بھی ہے،
تو اسائلم جو پولیٹیکل اسائلم سیاسی سٹے کا جس نے ریکویسٹ کی ہے اس کی بھی اگر 31 اکتوبر کے بعد ختم ہوتی ہے، 31 اکتوبر سے لے کر 8 مارچ کے عرصہ کے دوران میں ختم ہوتی ہے تو وہ بغیر کانٹریکٹ کے جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 160 یورو آپ نے پے کرنا ہے اور کٹ جو ہے وہ فل اپ کرنی ہے پوسٹ آفس سے فارم لے کر، اور پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ دی جائے گی پولیس اسٹیشن میں کستورا میں، جہاں پر آپ کے فنگر پرنٹس ہوں گے، آپ کی شناخت ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو 6 ماہ کی سجورنو اٹالین گورنمنٹ ایشو کرے گی۔ اس سجورنو میں آپ اپنے ملک میں یا اٹلی سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے، یہ میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ 6 ماہ کے عرصہ کے دوران ڈومیسٹک کانٹریکٹ لگا کر یا پھر ایگریکلچر کانٹریکٹ لگا کر اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں، اس کو چینج کروا سکتے ہیں، جس طرح دوسری سجورنو ہے نارمل کام والی۔ اس کے لیے جو ایک مین شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے 31 اکتوبر 2019 سے پہلے یہ جو 2 سیکٹرز ہیں جن کے لیے امیگریشن اوپن کی گئی ہے، ایک ایگریکلچر سیکٹر اور ایک کولف بادانتی ہاؤس ورک کا سیکٹر، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 31 اکتوبر 2019 سے پہلے آپ نے ان سیکٹرز میں کم از کم ایک دن ریگولر یا انلیگل آپ نے یہ کام کیا ہو، اس کے بعد ہی یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اسی طرح ہی آپ کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ جن افراد کو ابھی کانٹریکٹ نہیں مل رہا اور جن کی سجورنو 31 اکتوبر کے بعد ختم ہے وہ یہ اپلائی کر لیں، اور پھر 6 ماہ کا عرصہ ہے آپ کے پاس نیا کام ڈھونڈنے کی، نیا کانٹریکٹ ڈھونڈنے کی۔ یہ صرف یہی سمجھے کہ 1 جون سے 15 جولائی 2020 کے بجائے آپ کو 6 ماہ کا موقع اور مل جائے گا اس سجورنو سے، اس امیگریشن سے جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس امیگریشن سے مستفید ہونے کے لیے۔ جی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ان کو ایکسپلین کیا۔ اصل میں کویسچن وہی آ رہا ہے، آپ نے جیسے کہا کہ یہ 6 مہینے کی سجورنو ملے گی، تو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جن کی ریکویسٹا زیلو ہے وہ بھی اپلائی کر سکیں گے اس سے بغیر کانٹریکٹ کے۔ تو دوسرا کویسچن یہ بنتا ہے کہ جب اس کے بعد بھی آپ کو کام ہی ڈھونڈنا ہے، یعنی 6 مہینے کی آپ کو ملے گی تو پھر آپ کو کام ڈھونڈنا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ کام ہی تلاش کر لیں اور کام والی سجورنو ہی لے لیں تاکہ ان کو کم از کم 1-2 سال کی مل تو جائے؟ اس سے تو پھر ایک انتظار کے جو ہے وہ چیز میں شامل ہو جائیں گے۔ جی رانجھا صاحب۔ محمود بھائی دیکھیں، امیگریشن میں آپ کو پتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ افراتفری کی صورتحال ہوتی ہے، کام کو تلاش کرنا یا کانٹریکٹ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ابھی جو اٹلی میں سچویشن ہے وہ اس طرح ہی آپ سمجھیں کہ اپلائی کرنے والے افراد 100 ہیں اور جن کے پاس پاسبلٹی ہے کانٹریکٹ دینے کی وہ افراد 10 ہیں، بہت کم افراد ہیں۔ چونکہ اٹالین جو جتنے بھی ہیں یا اور کمیونٹیز جو ہے، ہر کمیونٹیز اپنے افراد کا کے بارے میں ہی امیگریشن کا سوچتی ہے۔ جیسے مراکش والے کوشش کریں گے کہ ہم مراکش والوں کو لیگل کریں، نیجیرین کوشش کریں گے کہ ہم نیجیرین کو لیگل کریں، انڈینز کو، اور پاکستان کو۔ بہت کم کیسز ہیں جہاں پر اٹالین مالک سے آپ ڈومیسٹک یا ہاؤس ورک کا کام کانٹریکٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ پھر اس طرح ہی ہے کہ اگر آپ کو کانٹریکٹ نہیں ملتا تو چلو اور کچھ بھی نہیں، تو آپ کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ آپ 6 ماہ بعد بھی، 6 ماہ کے عرصے کے دوران آپ آسانی سے کوئی اچھا کانٹریکٹ یہ اس حوالے سے جو آپ تلاش کرنے، یہ آپ سمجھے کہ آپ کی مدت ہی بڑھی گئی ہے۔ لیکن یہ میں واضح کرتا چلوں کہ اس کے لیے شرط یہ لازمی ہے کہ آپ کی جو سجورنو ہے وہ 31 اکتوبر کے بعد ختم ہو چاہیے۔ ابھی کل یا پرسوں ان 2 دنوں میں باقاعدہ اور چرکولاری مینسٹریالی وزارت داخلہ کی طرف سے مزید سرکولر جاری کیے جائیں گے جس میں مکمل اس کے حوالے سے جو ہے یہ وضاحت کی جائے گی، کیونکہ بہت زیادہ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی ہے جن کی سجورنو 31 اکتوبر 2020 سے پہلے بھی ختم ہوئی ہے۔ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، لیکن ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے، ہمارے ادارے کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اٹالین زبان کی جو ترجمانی ہم نے کی ہے، اسی سے ہمیں یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ 31 اکتوبر 2019 کے بعد ہے۔
dal 31 ottobre 2019. बहुत शुक्रिया सर। एक तो मैं अपने नाजरीन को दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस किस्म की वीडियोस आप देखकर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 6 महीने की जो टेम्परेरी सोजोर्नो है वो हर किसी के लिए है, वो हर किसी के लिए नहीं है। इसकी बुनियादी शर्त है कि आपके पास पहले किसी किस्म की सोजोर्नो रही हो, यानी आपका कोई स्टेटस इटली में रहा हो। ये नहीं है कि आप इटली में थे, 8 मार्च से पहले थे, आपके पास किसी किस्म की कोई सोजोर्नो नहीं थी तो आप कहें कि मुझे भी चलो 6 महीने की मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास कोई ना कोई सोजोर्नो होनी चाहिए, चाहे वो पूरे मेडिकल बेस पर हो, चाहे वो रिक्वेस्टा अजीलो पॉलिटिको वाली हो, चाहे वो डोमेस्टिक या सीजनल वीजे पर आप आए थे पिछले साल, और ये 31 अक्टूबर 2019 है, उसके बाद आप इलीगल हो गया, आपकी सोजोर्नो न्यू नहीं हो सकी या आपकी सोजोर्नो तब्दील नहीं हो सकी, तो उस सूरत में फिर भी आपको ये बताना पड़ेगा कि आप माजी में इन 3 शोबों में काम कर चुके हैं। तो ये आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो आप अपनी 6 महीने की सोजोर्नो ले लें। वो सोजोर्नो सिर्फ इटली के लिए वैलिड होगी और उस सोजोर्नो पर आपको 6 महीने के अंदर इन 3 कैटेगरियों में एनीवे काम ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपको काम मिल जाता है तो बेहतर है कि आप अभी से जो है वो नॉर्मल सोजोर्नो जो है वो अप्लाई करें। राजा साहब, मैं दूसरा जो इसका सवाल है जो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, ये जो आर्टिकल 103 का कोमा ऊनो है जिसमें कहा गया है कि 8 मार्च 2020 से पहले आप इटली में मौजूद हों, तो उसके लिए शर्त रखी गया या तो आप फिंगरप्रिंट्स हुए हों आपके, या फिर आप जो है वो नंबर 68 legge 207, यानी आप विजिट वीजे पे या किसी भी किस्म के वीजे पे आए हों, dichiarazione di presenza हो आपका। तीसरा यह है कि आप किसी ऑर्गानी पुब्लिची से ये साबित कर सकें कि आप इधर रह रहे हैं। तो ये प्रूफ कौन सा होगा ऑर्गानी पुब्लिची का, और ये डिक्लेरेशन दी प्रेजेंसा क्या है? इस पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम इधर ही थे। जी राजा। अच्छा, प्रूफ के हवाले से जाहिर सी बात है जितने भी ऐसे अफराद हैं जिन्होंने यहाँ पर इटली में सियासी स्टे अप्लाई की है गुज़श्ता सालों में, उनको तो ऑटोमेटिकली प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके ऑलरेडी फिंगर्स जो है वो इटली के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में हो चुके हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन दी प्रेजेंसा का मतलब यही है कि जब आप लीगल तरीके से इटली में इंटर होते हैं, कोई भी वीज़ा लेके, ख्वाह वो वीज़ा बिजनेस का हो, ख्वाह वो वीज़ा सियाहत का हो, टूरिज्म का हो, ख्वाह वो वीज़ा लवोरो स्टाजोनाले सीजनल काम का हो, तो जब आपकी लीगल एंट्री होती है तो उसके बाद आपने 48 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त जो है वो देनी होती है कि मैं इटली में मौजूद हूँ, मैं इटली में आ गया हूँ। वो एग्जैक्टली डिक्लेरेशन दी प्रेजेंसा वही पेश कर सकते हैं, वही पुलिस स्टेशन में जमा करवा सकते हैं जिनकी इटली में लीगल एंट्री हुई हो। तो ये भी एज अ प्रूफ जो है ये बहुत ही मजबूत प्रूफ है। उसके बाद 2012 में भी अगर देखें तो इटली गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के दौरान ही इस प्रूफ में बहुत ज्यादा ढील दे दी थी। अभी भी यही हुआ है कि पहले दिन जब इस डिक्रेटो का ऐलान हुआ उस वक्त गवर्नमेंट की वर्जन कुछ और थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तो इसमें भी जो है वो चेंजिंग आती जा रही है। प्रूफ्स के हवाले से आप किसी भी डॉक्टर का प्रूफ लगा सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरकारी डॉक्टर हो वो प्रूफ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जितने भी इदारे सोशल वर्क कर रहे हैं इटली में, जैसे कारितास है, अगर जो इटली में रहते हैं तो उनको पता है कि कारितास क्या है, कि वो गरीब अफराद की मदद करते हैं। कारितास अगर प्रूफ दे दे तो वो भी चलेगा। हमारे इटली में एक यहाँ पर हमारी सिटीज में पोर्ता अपेरता एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पोर्ता अपेरता आपको प्रूफ दे दें तो वो भी आपका प्रूफ चल जाएगा। बल्कि 2012 में तो अगर चर्च का
पादरी भी अगर कहता था कि ये बाकायदगी से हर एतवार को चर्च में आता है तो उसका भी प्रूफ जो है वो काबिल कबूल किया गया था। उसके बाद अगर कोई भी आपको कोई जुर्माना होता है, आप बगैर टिकट के किसी भी बस में सफ़र करते हैं या किसी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आप चेक होते हैं, तो वो भी जो है आपका प्रूफ जो है नज़र यही आ रहा है कि ये सारे जितने भी प्रूफ्स हैं जैसे 2012 में, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इटली में लीगल एंट्री होनी चाहिए या आपने पॉलिटिकल असाइलम ही अप्लाई की होनी चाहिए। और भी बहुत ज़्यादा जो है ये प्रूफ के हवाले से गवर्नमेंट ने काफ़ी नरमी कर दी है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ नज़र आ रहा है कि इसमें और ज़्यादा नरमी जो है वो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो तकरीबन सैकड़ों कमेंट्स आ रहे हैं और हर बंदा ये जान जा रहा है, और वो क्वेश्चन ये है क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत से भाई जो है वो असाइलम अप्लाई कर चुके हैं, तो इसको जरा कैटेगराइज करके बता दें कि अगर असाइलम उन्होंने रिक्वेस्टा अजीलो किया हुआ है और अभी तक जवाब नहीं आया, वो क्या करें? अगर किसी का रिफ्यूज हो गया और उसने अपील की हुई है तो वो क्या करें? और अगर कोई कैंप में रह रहा है तो वो क्या करें? इन सवालों को जरा आप असाइलम का जो है वो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कानून में तो कहीं नहीं है, लेकिन आपने बताया कि कोमा दुए में उनकी कुछ उम्मीद है, तो इस पर प्लीज थोड़ी तफसीली रोशनी डाल दें क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आएंगे। जी, वो कोमा दुए के हवाले से कंफर्म है कि इटालियन गवर्नमेंट ने बाकायदा लिखा है कि tutti i permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019। अभी वो इंटर ना कर दें कि इसमें रिक्वेस्ट अजीलो की नहीं हो सकती तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक तो इस तरह का कोई नहीं है, वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, असाइलम वालों के लिए ये है कि आप सब जानते हैं, जितने भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने सियासी स्टे अप्लाई की हुई है, कि हम पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानियों के बहुत कम चांसेस हैं कि हमारी सियासी स्टे जो है वो मंजूर हो। उसके लिए बहुत ही जो है वो प्रूफ्स वगैरह जो है हमें अपने मुल्क से वो दरकार होते हैं। तो ये इमिग्रेशन जो है ये एक, मैं समझता हूँ अगर अल्लाह करे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, अगर आपको काम मिल जाए, एग्रीकल्चर एक इटली में बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है। आप मत इस बात, हाँ, अगर हर इंसान जो है हम में से अपने ज़ाती सरकमस्टेंस अपने आप से बेहतर नहीं जानता, दूसरों ने तो सिर्फ मशवरा ही देना होता है। अगर आपके वाकई पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं जो आप प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपकी सियासी स्टे वाली सोजोर्नो या सियासी स्टे वाला केस आपका पास हो सकता है, तो फिर आपको उसी राह पर ही जारी रखना जो है वो जारी रखनी चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि इसमें मैं बताने से गुरेज भी नहीं करूंगा कि हमने बहुत ज्यादा स्टोरीज इन्वेंट की हुई होती हैं एक मकसद के हसूल के लिए, ये सब आपको पता ही है। तो उसमें बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि आपकी पॉलिटिकल असाइलम या सियासी स्टे जो है वो पास हो। तो इसके हवाले से मैं ये कहूंगा कि जितने भी अफराद ने सियासी स्टे वाली सोजोर्नो अप्लाई की हुई है, उनको भी इस इमिग्रेशन में जरूर एप्लीकेशन अपनी सेंड करनी चाहिए और सियासी स्टे को नहीं देखना चाहिए। और जिनकी सियासी स्टे कैंसिल हो गई है, उनका कमीशन नेगेटिव आ गया है, वो भी इस इमिग्रेशन में जो है वो इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो दोस्त कैंपों में रह रहे हैं, जारी सी बात है कि जब 1 जून से लेकर 15 जुलाई के अरसे के दौरान आपके काम के मालिक ने ये बाकायदा तहरीरी एक वो डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं जिसमें उसने वाज़िया लिखा हुआ है कि ये मेरे पास इलीगल काम कर रहा है। तो जब ये बात आ जाती है, तो अगर आप लीगल तौर पर कैंप में रह रहे हो तो ये जो मालिक आपकी दरख्वास्त ऑनलाइन सेंड करेगा तो उस दरख्वास्त के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप
یہ ثابت ایک سائڈ پر یہ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کیمپس کے جتنے بھی ریکارڈ ہیں وہ پولیس اسٹیشن کے پاس ہوتے ہیں جس میں یہ ثابت ہو کہ آپ کیمپ میں رہ رہے ہیں. ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کیمپ میں رہ رہے ہیں اور اس کیمپ کے گرد و نواح آپ کو ایک ڈومیسٹک کانٹریکٹ مل جاتا ہے, کام مل جاتا ہے 20 گھنٹوں کا یا 25 گھنٹوں کا, تو اس میں یہ اجازت ہوتی ہے کیمپوں میں کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ 4 یا 5 گھنٹے کے لیے آپ نکل کر اپنا کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مستقل طور پر 24 آورز کے لیے کیمپوں میں رہتے ہیں تو امیگریشن اپلائی کرنے کی ڈیٹ سے لے کر اپنے سجورنو کے حصول تک آپ کو فوراً کیمپ سے باہر آ جانا چاہیے اور وہاں پر نہیں رہنا چاہیے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. بہت سے لوگ عامر راجپوت صاحب بار بار کویسچن کر رہے ہیں کہ یہ اس کویسچن کو میں جوڑ بھی دیتا ہوں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فیکٹری والا بھی اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں. یہ تو ظاہر ہے obviously قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فیکٹری والا اپلائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اپلائی. لیکن بہت سے اسائلم سیکر یا زیلو پولیٹیکو یا ریکیسٹا زیلو والے جو ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں لیگلی, کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کوئی کوریئر کا کام کر رہے ہیں یا پیزا شاپ میں کام کر رہے ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا کام کا کانٹریکٹ کٹوا دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اس امیگریشن کے لیے؟ کیونکہ اس کا جو آرٹیکل 3 ہے وہ تو اسپیسیفکلی کہہ رہا ہے کہ 3 ہی سیکٹر ہیں جو امیگریشن لے سکتے ہیں. جی کیا کہیں گے رجا صاحب؟ ایک تو آپ کی جو بات ہے بالکل آپ نے وہ بڑی واضح کر دی کہ ان 3 سیکٹرز کے علاوہ اور کسی سیکٹر پر بات کرنا جو ہے وہ فضول ہی ہے. صرف اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے ڈکریتو میں یہ لکھا ہے, میں اٹالین میں وہ فقرہ پڑھتا ہوں پھر اس کو کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کی ترجمانی بتانے کی. لورو اگریکولو اے اتیویٹا انیسے, کہ اس کے ساتھ ایگریکلچر کام اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے جتنے بھی سیکٹرز ہیں. ابھی ظاہر سی بات ہے یہ گورنمنٹ نے یہ فکرہ باقاعدہ جو ہے نا وہ لکھا ہے, اس میں سے بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ انکلوڈ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر گورنمنٹ جتنے بھی ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ اور بھی سیکٹرز ہیں, اگر آپ نے ایگریکلچر کھیتوں میں فروٹ جو ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے, اس کی توڑائی کرنی ہے, تو ظاہری سی بات ہے فروٹ نے بیچنے کے لیے اس کو بیچنے کے لیے دکان میں جانا ہے, یا اس کو کسی بھی میگزین میں فریز ہونے کے لیے جانا ہے, یا پھر اگر آپ کسی بھی فارم میں کام کرتے ہیں, استالے میں کام کرتے ہیں, تو گاؤں والے فارم میں اگر کام کرتے ہیں یا بھیڑ بکریوں والے فارم میں کرتے ہیں, تو اس کا جو وہ گوشت ہے وہ مچیلو جو یہاں پر ذبح خانے ہیں وہاں پر جانا ہے, یا پھر وہ دکانوں پر گوشت بکنے جانا ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ آپشنز گورنمنٹ جو ہے وہ انکلوڈ کر سکتی ہے کہ جتنے بھی اگرو الیمنٹاری کے ساتھ سیکٹرز جو جڑتے ہیں, چونکہ گورنمنٹ نے باقاعدہ قانون میں لکھا ہے اتیویٹا انیس سے اللورو اگریکولو, تو یہ انٹر ہو سکتا ہے. فیکٹریز وغیرہ کا یا میگزین کا تو جو ہے وہ دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آتا. تو ایک تو ابھی ان دنوں مجھے بہت زیادہ دوستوں نے پرسنل کالز بھی کی اور میسیجز بھی کیے کہ ہم اپنا فلاں جگہ کام کر رہے ہیں, ہم ڈومیسٹک کانٹریکٹ بھی کروا لیں. تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ چونکہ آپ کے پاس ریکیستا ازیلو پولیٹیکو کی سجورنو ہے جس کے تھرو آپ کانٹریکٹ لیگل طور پر کروا سکتے ہیں, لیکن آپ نے کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ ابھی نہیں کروانا. آپ نے اپنے مالک کے تھرو صرف اور صرف جو درخواست ہے اس کو آن لائن سینڈ کرنا ہے, جس میں آپ کے مالک نے بتانا ہے کہ یہ میرے پاس کام کر رہا ہے اور یہ کام کرے گا 20 گھنٹوں کے لیے یا 25 گھنٹوں کے لیے. آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آئے گی پریفیکٹورا میں, سپورٹیلو انیکو دی امیگریزیونے جو پریفیکٹورے کا ایک سیکٹر ہے, تو وہاں پر جا کر آپ کا باقاعدہ طور پر کانٹریکٹ ہوگا. امپس بھی وہاں پر امپس کو بھی اطلاع دی جائے گی, اسپیکٹوراتو دے لورو جو ہے وہ کام والا جو انسپیکٹر ان کو اس آفس ادارے کو بھی اطلاع دی جائے گی, اور پولیس اسٹیشن کو بھی اطلاع دی جائے گی. ابھی آپ نے کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ نہیں کروانا, آپ نے صرف اور صرف اپنی درخواستیں جو ہیں وہ آن لائن سبمٹ کرنی ہے. اور جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, اگر کوئی فیکٹری لوہے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے یا اگر کوئی کنسٹرکشن کے شعبے میں کام کر رہا ہے, تو فی الوقت آپ اپنا وہ کام جاری رکھیں. آپ کو اس کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تب تک جب آپ اپنی یہ درخواست آن لائن نہیں کرتے.
اس کے بعد ایک اور سوال آ جاتا ہے چونکہ ان دنوں کافی زیادہ اس طرح کے سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں کہ میں اگر 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں ایک فیکٹری میں، ایک میگزین میں، ایک کمپنی میں، تو میں اپنے 8 گھنٹوں کے ساتھ اور 4 گھنٹوں کا یا 5 گھنٹوں کا کانٹریکٹ جو ہے ڈومیسٹک ایڈ کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے یہ جواب ہے کہ اٹالین گورنمنٹ کا جو قانون ہے، آپ لیگل طور پر ایک دن میں 10 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. یہ جو لیگل قانون ہے 8 ore di lavoro normale e 2 ore di straordinario، یہ ایک لیگل قانون ہے اٹالین گورنمنٹ کا، اٹالین کانسٹیٹیوشن کا. ابھی اس کے ساتھ اگر 8 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، تو جو کہ ہفتے کے 40 گھنٹے بنتے ہیں، تو اگر آپ نے امیگریشن کے حصول کے لیے کم از کم آپ کے 20 گھنٹے ہونے چاہیے، تو یہ پھر 60 ہو جائیں گے، یہ ایکسیس ہو جائیں گے. تو اس کے لیے زیادہ مفید مشورہ یہی ہے کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر اپنا آپ کام کے جو گھنٹے ہیں، کام کے جو ہاور ہیں، وہ آپ ریڈیوس کر لیں، 6 گھنٹے کر لیں یا 4 گھنٹے کر لیں، تاکہ اس کے ساتھ آپ اپنا ڈومیسٹک کام والا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں. اس کے حوالے سے بھی جو ہے میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ 100% جو ہے یہ کل یا پرسوں انشاءاللہ جب سرکولر آئیں گے تو اس میں ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے گورنمنٹ سے مکمل طور پر وضاحت طلب کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ممکن ہے کہ آپ کو کام کے گھنٹے جو ہے وہ کم کرنے پڑے. بہت تفصیل سے رانجھا صاحب بتا رہے تھے اسائلم کا جو بہت زیادہ کویسچن آتے ہیں اس حوالے سے. اس کا جو کوما 2 ہے اس کے تحت کسی بھی قسم کی جو سجون ہے اس کیٹیگری میں وہ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس، اگر آپ آلریڈی کام نہیں کر رہے تو آپ ڈومیسٹک ایگریکلچر یا بدانتے یعنی کہ اسسٹنس فیملیارے یعنی کسی کی دیکھ بھال کا کانٹریکٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ کیمپ میں رہ رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ، اگر آپ کا مالک یہ شو کرتا ہے کہ یہ میرے پاس کام کر رہا ہے، تو کیمپ کے اندر رہتے ہوئے آپ کیسے امیگریشن لیں گے؟ یا تو یہ ہے کہ اس کیمپ کے نزدیک ہی کوئی ڈومیسٹک ورکر ہو، ڈومیسٹک کام کا مالک یہ کہے کہ ہاں میرے پاس کام کرنے کے لیے آتا ہے، تو ورنہ تو آپ کو اس کو مینج کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 جون سے لے کر 15 جولائی تک یہ اپلیکیشنز ہونی ہے. تو اس عرصے کے دوران مالک نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس نے آپ کو کانٹریکٹ جو ہے وہ دے دیا ہے. رانجھا صاحب اس اگلے کویسچن سے جانے سے پہلے ایک آخری کویسچن اس موضوع پہ میں کر لوں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے وہاں پہ رہ رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سجورنو تو بعض دفعہ لیگل ہوتی ہے اور بعض دفعہ ویلڈ بھی ہوتی ہے، ابھی چل رہی ہوتی ہے ان کی سجورنو، تو وہ کیسے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ محمود بھائی، ایک تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ اٹالین گورنمنٹ ہر سال ایک کوٹا ایشو کرتی ہے جس میں وہ باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں کہ اتنے اسٹوڈنٹس کی سجورنو جو ہے وہ نارمل حالات میں بھی بغیر امیگریشن اوپن کیے بغیر وہ اپنی سجورنو جو ہے وہ کنورٹ کروا سکتے ہیں. وہ درخواستیں جو ہے اپنی جمع ہو سکتے ہیں. مارچ یا اپریل میں ہر سال گورنمنٹ جو ہے وہ کوٹا ڈکلیئر کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں Conversione di permesso di soggiorno dal motivo di studio al lavoro subordinato. اس میں انہوں نے یہ درخواست سینڈ کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کام کا مالک ہے اور وہ چینج کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال تو وہ بڑی آسان ہے ان کے لیے. اس حالات میں امیگریشن میں اگر ان کے پاس ویلڈ سجورنو ہے اسٹڈی والی، یا ان کی سجورنو ختم ہو گیا، تو وہ بھی اس امیگریشن میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر وہ فرد 18 سال سے جس کی عمر اباو ہے اور جو ڈاکومنٹ لینا چاہتا ہے اس امیگریشن میں، اگر وہ اٹلی میں موجود ہے 8 مارچ سے پہلے اور اب تک، تو وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے. بہت شکریہ. ویسے مجھے بھی جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ کویسچن کرتا ہے تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا کوٹا تقریباً ہر سال وافر پڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں کیوں استعمال نہیں کرتے. ایوری ایئر جب پلوسی کھلتی ہے تو اس میں ان کا کوٹا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کا کانٹریکٹ ڈھونڈ کے تو وہ اپنا چینج کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ ماسٹر ڈگری کر لیتے ہیں یا ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر بھی ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی سجورنو تبدیل کروا سکتے ہیں. یا
آپ منیسٹیرو del Interno میں اس کی مکمل جو ہے وہ تفصیلات مل جاتی ہیں, لیکن رانجھا صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس امیگریشن سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رانجھا صاحب میں جاؤں گا اس کے جو ہے آرٹیکل 103 کا کوما 6.6 جس میں وہ کہتا ہے کہ داتورے دی لاورو جو ہے, یعنی کہ جو آپ کو کام کا کانٹریکٹ دے گا اس کی اپنی انکم بھی ہونی چاہیے. صرف اتنا کہہ کہ آگے کچھ نہیں کہتا. اور ہمیں جو جتنے بھی کویسچن آتے ہیں, یہ کامران باجوہ صاحب ہیں اور یہ دیگر دوست جو ہیں, اپنا وقاص نائس صاحب ہیں اور بہت سے, اور ابو بکر غنی صاحب ہیں, اور یہ تمام دوست ایک ہی کویسچن بار بار کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کود کتنا ہونا چاہیے. کود سے پہلے پلیز ان کو یہ بتا دیں کہ کون کون سے مالک اپلائی کر سکتے ہیں. اٹالین, یورپین اور جو غیر ملکی ہیں ان کے پاس کون سی سجورنو ہونی چاہیے جب وہ اپلائی کریں. ان مالکان کی سجورنو, ان کی جو لیگل حیثیت کیا ہونی چاہیے, اور خود کے بارے میں جو ابھی تک کی تازہ انفارمیشن ہے اس کے بارے میں بتا دیں. مالکوں کے حوالے سے جیسے آپ نے بڑا اچھا بتا دیا, اٹالین اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ایسے غیر ملکی, ایسے تارکین وطن افراد جن کے پاس کارتا دی سجورنو موجود ہے, کسی قسم کا بھی کارتا دی سجورنو, خواہ وہ کارتا دی سجورنو آپ نے کسی اٹالین رشتہ دار کے تھرو ہی لیا ہو, جو فولیو کرتاچے ہوتا ہے, جو پیپر والا کارتا دی سجورنو ہوتا ہے, اس پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جنہوں نے کارتا دی سجورنو اپلائی کیا ہے وہ بھی اس امیگریشن کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کارتا دی سجورنو آپ کو نہیں ملا اور آپ نے کارتا دی سجورنو اپلائی کیا ہے, آپ کے پاس پوسٹ آفس کا ریسیو ہوتا ہے, تو اس میں وہ بھی اپلائی جو ہے کر سکتے ہیں. صرف ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جس نے کارتا دی سجورنو اپلائی کیا ہوا ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ کارتا دی سجورنو اس کو ملے گا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس کی آمدن ٹھیک ہو اور اس کے اور کسی قسم کے کسی بھی کیس میں انوالو نہ ہو. تو 2012 میں بھی اسی طرح ہوا ہے, 9 میں بھی اسی طرح ہوا ہے, بلکہ میں نے خود اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ جمع کیے ہیں جنہوں نے کارتا دی سجورنو اپلائی کیا تھا. اور چونکہ یہ امیگریشن کا پروسیس 6, 7, 8 ماہ یا 1 سال تک لگ سکتا ہے, اور اس عرصے کے دوران ان کو کارتا دی سجورنو مل گیا تھا اور وہ بھی اس امیگریشن میں کانٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس کے بعد جو مالک اس میں اس امیگریشن کو اپلائی نہیں کر سکتے, ایسے مالک جو کسی بھی سنگین جرم میں انوالو ہوئے ہوں, جن کو جو سزا یافتہ ہوں یا جن کا کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہو. سنگین جرم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے بھی سنگین جرم کنسیڈر ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی بھی ایجنٹی میں یا کسی بھی لیگل افراد کو بارڈر کراس کرتے وقت آپ پکڑے گئے ہوں تو وہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. یا پھر اگر سابقہ امیگریشنز میں آپ نے اپلائی کی ہوں اور اس کے بعد آپ نے کانٹریکٹ کو جا کر سائن نہ کیا ہو اپوائنٹمنٹ آنے پر, تو وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. جی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. یہ جو اس کا کوما 5 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ طریقہ کار جو ہے جو منیسٹیرو del Agricole اور منیسٹیرو خود کے حوالے سے مجھے ہاں خود کا رہ گیا بہت امپورٹنٹ. اچھا, خود کے حوالے سے اس طرح ہے کہ جیسے محمود بھائی نے کہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی خود کی وضاحت نہیں کی گئی. تو چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے وضاحت نہیں کی گئی تو ہم اپنی طرف سے آپ کو ایک فگر جو ہے وہ نہیں دے سکتے, لیکن صرف یہ ہے کہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک فرد کا اگر آپ 20 یا 25 گھنٹے کا کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی 650 یورو تقریباً جو ہے وہ تنخواہ بنتی ہے. تو مالک کی آمدن جو ہے اس کی 3 گنا آمدن جو ہے وہ کم از کم ہونی چاہیے. ابھی 2012 میں اور 2009 میں اس طرح ہوا تھا کہ 20,000 یورو خود والا جو ہے مالک اس کو اپلائی کر سکتا تھا. بہت زیادہ دوست کہتے ہیں جی ہمارا 19,880 یورو ہے, 19,900 یورو ہے. تو آپ کو یہ بات کلیئر کر دیں کہ اگر 1 یورو بھی کم ہوا تو آپ کی درخواست جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی, وہ ریجیکٹ کی جائے گی. جو گورنمنٹ نے فگر جاری کی اس سے اباوی ہونی چاہیے یا اتنی فگر ہونی چاہیے, 1 یورو کی بھی جو ہے وہ اس میں لچک نہیں دیں گے. اور اگر 2 افراد آپس میں اکٹھے رہتے ہیں, مثال کے طور پر میں اور محمود صاحب آپس میں اکٹھے رہتے ہیں, ہماری آپس میں رشتہ داری نہیں بھی ہے, تو ہم جو ہے وہ آپس میں اپنی انکم جو ہے اس کو ملا سکتے ہیں
اس کے لیے پھر وہ لمٹ جو ہے وہ 20,000 یورو کی نہیں تھی, وہ لمٹ جو ہے وہ 27,000 یورو کی ہو گئی تھی. لگ یہی رہا ہے کہ اس سال بھی 20,000 یورو سے تھوڑی سی زیادہ لمٹ وہ رکھیں گے. 20,000 یورو چونکہ انفلیشن ریٹ بھی جو ہے وہ مہنگائی کا ریٹ بھی جو ہے ہر سال تھوڑا سا بڑھتا ہے, تو لگتا ہے یہی ہے کہ 20,000 یورو سے تھوڑا سا زیادہ کود ہوگا جو اس سال رکھیں گے, کیونکہ گزشتہ 8 سالوں سے ابھی تک جو ہے کافی عرصہ جو ہے وہ گزر گیا ہے. آپ سے صرف ایک اور درخواست کرنی ہے کہ میں اور محمود صاحب آپس میں اکٹھے رہتے ہیں, میرا خود بھی 20-22 ہزار یورو کا ہے اور محمود صاحب کا بھی 20-22 ہزار یورو کا ہے, اور ہمارا ریزیڈنس آپس میں اکٹھا ہے, ہم ایک ہی مکان میں رہتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک گھر میں کام کرنے کے لیے ایک بندہ محمود صاحب اپلائی کر لیں اور ایک میں اپلائی کر لوں. صرف ایک گھر میں صرف ایک ہی درخواست جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکیں گے. یہ میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بنا تھا گزشتہ امیگریشنز میں. ہمارے بندے لالچ میں آ کر, یہ میں حقیقت بات کروں گا, یا کسی کو دلاسا دینے کے لیے, کسی کی فیور کرنے کے لیے دماندہ کر دیتے ہیں, لیکن پھر اس پر کبھی بھی وہ جو ہے وہ پورا نہیں اتر سکتے. اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ صرف اور صرف ایک مکان میں, بے شک آپ کی آمدن اگر 1,00,000 یورو بھی ہو تو ایک مکان میں آپ ایک بندہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کا مکان اتنا بڑا ہو, اس میں بہت بڑا گارڈن ہو یا بہت انڈسٹریلسٹ ہو, تو اس میں یہ ثابت آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ ڈومیسٹک جو ہے وہ افراد چاہیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے محمود بھائی؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھوڑی لیٹ آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے. جی رانجھا صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رانجھا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی رانجھا صاحب, اچھا چلے, میرا اگلا کویسچن یہ ہے کہ جن لوگوں کو فولیو دی ویا ملا ہے, جن لوگوں کو فولیو دی ویا ملا ہے, وہ بہت زیادہ لوگ کویسچن کر رہے ہیں کہ فولیو دی ویا یعنی کہ ڈیپوٹیشن کا جو لیٹر ہے وہ ملا ہے, تو وہ کیا کریں فولیو دی ویا کے حوالے سے؟ فولیو دی ویا جن کو ملا ہے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس اٹلی میں ڈاکومنٹ موجود نہیں تھے, تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صرف اور صرف ایسے افراد اپلائی نہیں کر سکتے جو یہاں پر کسی بھی سنگین جرائم میں انوالو ہوئے ہوں, جیسا کہ دہشت گردی میں انوالو ہوئے ہوں, یا کسی بھی پبلک سیکیورٹی میں اگر خطرات انہوں نے مثال کے طور پر اگر انہوں نے عوامی جگہ پر کوئی لڑائی کی ہو, ایسے افراد کو نہیں ملے گی. نارمل اگر آپ کو فولیو دی ویا ملا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اس میں امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. عوامی جگہ پر کوئی لڑائی کی ہو, ایسے افراد کو نہیں ملے گی. نارمل اگر آپ کو فولیو دی ویا ملا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اس میں امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب ہم جاتے ہیں کویسچنز کی طرف, اور ذوالفقار مرزا صاحب پوچھتے ہیں کہ 2012 میں میرے فنگر جو میں نے امیگریشن اپلائی کی تھی تو میرا کانٹریکٹ 2 نمبر نکلا تھا اور میرے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ریفیوز ہو گئے تھے. اس کے بعد میں مطلب کہتے ہیں کہ فرانس چلا گیا تھا, کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ اس کویسچن کو میں موڈیفائی کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا پرانا جو کانٹریکٹ جعلی نکلا تھا وہ اگر ان پر کیس بنا ہوا ہے تو وہ کیا کریں؟ اگر تو کانٹریکٹ مالک کی وجہ سے جعلی نکلا ہے, ظاہری سی بات ہے, تو مالک اپلائی نہیں کر سکتا,
لیکن اس میں ورکر کا کوئی قصور نہیں ہے, ورکر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ضمیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ جو بدانتے ہیں اسسٹنسا فیملیارے, کیا ان کو بھی خود چاہیے ہوگا یا وہ خود کے بغیر ہی جمع کروا سکیں گے؟ نہیں, ان کے لیے آمدن نیسیسری نہیں ہوگی. ان کے لیے ایک وربال جو ہے امپس جو جاری کرتی ہے پینشن کی, وربال دی انوالیدیتا, ان کے لیے وہ لازمی ہوگی کہ انہوں نے اپنی فائل کے ساتھ وہ بھی اٹیچ کرنا ہوگی. یہ عتیق کھٹانا صاحب ہے ہمارے دوست, ویسے تو آپ جواب دے چکے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی میرا کویسچن ضرور شامل کریں کہ جن کو پاس میڈیکل کی سجورنو ہے کیا وہ بھی اپلائی کر سکیں گے اس امیگریشن میں؟ جی, میڈیکل سجورنو والے بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. اگر تو 31 اکتوبر کے بعد ان کی سجورنو ختم ہوئی ہے تو وہ کوما 2 کی صورت میں جمع کرا سکتے ہیں, ڈائریکٹ 160 یورو پوسٹ آفس میں پے کر کے. اگر وہ 31 اکتوبر سے پہلے ختم ہوئی ہے یا ان کے پاس ابھی بھی وہ میڈیکل سجورنو ویلڈ ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بغیر کسی مسئلے کے. لیکن اس میں اس چیز کی کلیئرنس ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ ورکر جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چونکہ ان کے پاس میڈیکل والی سجورنو ہے تو ادھر آپ نے یہ شو کیا ہوا کہ وہ ڈومیسٹک کام کر رہا ہے کہ اس جی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مالک کے پاس سجورنو صرف 2 سال کی ہے لیکن اس کا ہے وہ خود بہت زیادہ ہے, اور دوسرا جو مالک ہے اس کے پاس کارتا دی سجورنو ہے لیکن اس کا خود پورا نہیں ہے, تو وہ دونوں ملا کے کر سکتے ہیں؟ جی, اگر وہ ایک جگہ پر رہتے ہیں تو وہ کارتا دی سجورنو والا جو ہے وہ اپلیکیشن سینڈ کرے گا اور ان کے دونوں آپس میں خود لگ جائیں گے. جس کے پاس کارتا دی سجورنو نہیں ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا. جو لوگ ایک دفعہ ایگریکلچر کی سجورنو لے لیں گے تو بعد میں کیا وہ تبدیل کر سکیں گے کام اپنا جب ان کو سجورنو مل جائے گی؟ ایگریکلچر والی سجورنو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں ملنی, آپ سب کو نارمل کام والی سجورنو ملنی ہے. ایگریکلچر کا کام آپ نے صرف پہلی دفعہ کانٹریکٹ لگانا ہے, اس کے بعد آپ ہر ترکین وطن لیگل افراد کی طرح آپ ہر کام کر سکتے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا 1 جون کے بعد کیسے اپلائی کرنے کا, جو اس کا کوما 5 ہے کہ طریقہ کار گورنمنٹ جو ہے وہ واضح کرے گی. جو لوگ مالک کے ساتھ کانٹریکٹ اپلائی کر کے کریں گے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, اور جو دوسرے بغیر کانٹریکٹ کے اپلائی کریں گے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو مالک کے ساتھ اپلائی کریں گے انہوں نے آن لائن جو ہے ویب سائٹ ہے منسٹیرو dell'Interni, وہاں پر جا کے وہ فارم آن لائن ہوں گے, انہوں نے وہ فل اپ کرنے ہیں اور اس میں ساری ریکوائرمنٹ اٹیچ کر کے اپنی درخواست سینڈ کرنی ہے وزارت داخلہ کو, جو سب سے پہلے کستورے میں جائے گی. کستورے والے آن لائن چیک کریں گے کہ مالک یا ورکر اس طرح کی کیٹاگری میں تو نہیں آتے کہ وہ یہ امیگریشن نہ اپلائی کر سکیں. اس کے بعد آپ کی درخواست اسپیتوراتو دے لابورو میں جائے گی آن لائن, جو دیکھیں گے کہ جو کام مالک نے شو کیا ہے آیا مالک کی اتنی آمدن ہے بھی ہے یا نہیں. اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی پریفیکٹورے کی. پریفیکٹورے میں آپ کو فارم جو ہے وہ دیے جائیں گے سجورنو کے, اور کانٹریکٹ وہاں پر آپ کا ہوگا, اور آپ نے وہ فارم جو ہے وہ پوسٹ آفس میں جمع کروانے ہیں, اور پوسٹ آفس سے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی کستورے کی جہاں پر آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے, اور اس کے بعد آپ کو سجورنو ملے گی. اور جو دوسرا کوما 2 میں ہے, آپ نے فارم لے کر پوسٹ آفس سے ڈائریکٹ اپنی جو ہے وہ کٹ اس کو فارم کو فل اپ کرنا ہے. پوسٹ آفس میں 160 یورو آپ نے پے کرنا ہے, جس کے ساتھ ایک ٹکٹ ہے 16 یورو کی, وہ اس پر لگانی ہے, اور آپ نے ڈائریکٹلی پوسٹ آفس میں اپنی درخواست جو ہے وہ جمع کرا دینی ہے اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی لگا کر, اور اپنی سجورنو جو ختم ہوئی ہے اس کی فوٹو کاپی لگا کر. جی, یہ کچھ لوگ کویسچن کر رہے ہیں کہ جو ان کی 2012 میں یا 2016 میں سجورنو ختم ہو گئی تھی
और उसके बाद न्यू नहीं हुई, तो क्या वो भी 6 महीने वाली सजोन अप्लाई कर सकते हैं बगैर कॉन्ट्रैक्ट के? काफी पुरानी सजोन है, कुछ लोगों की 2012 में खत्म हो गई थी, कुछ लोगों की 2016 में। मैंने बड़ा तफसीली इसमें जवाब दिया है, अगर वीडियो के शुरू में आप जाकर देखें कि सिर्फ 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो खत्म होने वाली सोजोर्नो है वो ही सेकंड कैटेगरी में आती हैं, जैसा कि अभी इस कानून में लिखा है। अगर गवर्नमेंट में इसमें मजीद वजाहत कर दे तो फिर वो गवर्नमेंट है, उसको कुछ कह तो नहीं नाम सकते। ये फर्क साहब का सवाल है कि जो पासपोर्ट जो है वो अर्जेंट बन जाएगा, तो इस हवाले से प्यारा साहब ने एक मुकम्मल प्रोग्राम किया था कौंसल जनरल साहब के साथ, और उन्होंने बकायदा ईद से पहले ये खुशखबरी थी कि कोई भी बंदा जो एम्बेसी में जाएगा उसको अर्जेंट पासपोर्ट अगर ना भी मिला तो एक पेज का जो है वो अटेस्टा तो कौंसलारे तैयार करके देगी एम्बेसी। एम्बेसी ने सिर्फ बार बार एक ही बार की आपको ताकीद की है कि प्लीज आप जो बेसिक इटली के कवानीन हैं कोरोना वायरस के हवाले से उनको आपने पाबंदी करनी है, वहां जाके रश नहीं डाल देना एम्बेसीज में, ताकि ये ना हो कि कहीं एम्बेसी बंद ही ना हो जाए और आप ये जो है वो सारे महरूम रह जाएं। तो आपने जो भी कवानीन हैं इटली के, मास्क वगैरह और रश नहीं होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए, उनकी पाबंदी करनी है, तो एम्बेसी भरपूर जो है वो आपके साथ तावन करेगी। खिजर हयात गोलडवी साहब पूछ रहे हैं कि आपके इसी टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो आपने ऑनलाइन जमा करवानी है। अगर आपका पासपोर्ट की फोटो कापी है तो आप 1 जून से 15 जुलाई तक आपको सिर्फ पासपोर्ट की फोटो कापी चाहिए, पासपोर्ट नहीं चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में है तो वो जब आपकी अपॉइंटमेंट पुलिस स्टेशन में आएगी, ये सारा अपना सर्कल मुकम्मल करके, तो पुलिस स्टेशन वाले आपको अपना पासपोर्ट वापस दे देंगे। ये पुलिस स्टेशन ने बकायदा क्लियर कर दिया है। तो आपको इस हवाले से भी कौंसलेट की जानब भागने के हवाले से या वहां पर रश बनाने के हवाले से भी परेशान नहीं होना, सिर्फ आपके पास पासपोर्ट की फोटो कापी ही काफी है। खिजर हयात गोलडवी साहब पूछ रहे हैं कि जिस फैक्ट्री में काम करता हूं 4 घंटे का, क्या वही मालिक मेरा डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और मेरे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है? जी खिजर भाई, बिल्कुल वही मालिक आपका डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है अगर उसके पास रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल हैं। आरजे शानी साहब पूछ रहे हैं कि जी modello non c'è ancora signori per questo, non c'è modello ovviamente se parte dal 1 giugno, अभी तो फॉर्म वगैरह नहीं आया मिनिस्टेरो डेल'interno की वेबसाइट पे, क्या कहना चाहेंगे रजा साहब? जी इस हवाले से एक मैं आपने बात मेरी बड़ी गौर से सुननी है। जाहिर सी बात है जिन बेचारों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका तो दिल यही है कि वो रात को सोएं और सुबह उनकी दरख्वास्तें जो है वो इमिग्रेशन उनकी अप्लाई हो जाए। एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी दरख्वास्त जो है वो कानून की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक मुकम्मल तौर पर वो सेंड हो। ये लाजमी नहीं है कि 1 जून को या 2 जून को या पहले हफ्ते में हो। ये 6 लाख इलीगल अफराद के लिए गवर्नमेंट ने कोटा रखा है, और ये मैं बात पूरी दलील से करता हूं कि कभी भी ये 6 लाख मुकम्मल नहीं होंगे आपके लिए। बिल्कुल आपने, बल्कि ये मैं मशवरा दूंगा कि पहले हफ्ते आपको दरख्वास्त बिल्कुल जमा नहीं करवानी चाहिए अगर आपके पास 100% श्योरिटी नहीं है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऑफिस वगैरह के, तो मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि ये 15 जुलाई से भी मजीद एक्सटेंड जो है वो कर देंगे। इरफान लाला साहब पूछ रहे हैं आप लोग कैंप वालों को भी कुछ इंफॉर्मेशन दे। सर हमने मुकम्मल, आप इस वीडियो को अगर दोबारा यूट्यूब पे चेक करेंगे तो बहुत लंबी इंफॉर्मेशन दी इरफान यादरांजा साहब ने। मैं सिर्फ इसको इख्तिसार से इतना कह सकता हूं कि कैंप वाले भी ये इमिग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो अगर किसी मालिक के साथ बाहर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ये तो नहीं कह सकते कि मैं रहता कैंप में हूं और उसके पास काम करने जाता हूं, या तो वो फिर कहीं नजदीक ही रहता हो तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, वरना जाहिर है आप जो है वो आपको वो कैंप छोड़ना पड़ेगा। एक साहब पूछ रहे हैं कि वो उनके पास कासा पे चले गए थे तो जो सिर्फ 6 महीने की थी वो खत्म हो रही है और उन्होंने माजी में काम भी किया हुआ डोमेस्टिक,
تو کیا وہ 130 یورو والی کروائیں گے؟ آپ ان فیس کا بھی تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کر دیجئے گا، یا وہ 500 یورو والی کروائیں گے سجونو؟ تو اس مجھے پر سوری عرفان راجہ صاحب آپ ذرا. مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، سوری محمود بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ریکیستا ازیلو کی سجورنو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اب ختم ہونے والی ہے 6 مہینے میں، یعنی ابھی ان کی ویلڈ ہی سمجھے ریکیستا ازیلو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغیر کانٹریکٹ والی کروا لیں 130 یورو جمع کروا کے، یا 500 یورو جو مالک کے ذریعے جو ہے وہ جمع کروائیں. آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بغیر کانٹریکٹ والی تو آپ کروا ہی نہیں سکتے. بغیر کانٹریکٹ والی تو وہ ہیں جو سجورنو 31 اکتوبر کے بعد آج تک 8 مارچ تک ختم ہوئی گو. تو آپ صرف اور صرف جو ہے وہ کانٹریکٹ والی ہی سجورنو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ملک طیب صاحب پوچھ رہے ہیں ایک بندے کی فیملیار یا کاری کو ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو وہ اس کا قد کتنا ہوگا؟ اس کا قد زیادہ ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی خود کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک تو فگر جو ہے ابھی گورنمنٹ نے جاری نہیں کی کہ ایگزیکٹلی کتنی فگر ہونی چاہیے. اور دوسرے نمبر پر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ میری اگر آمدن 20 یا 22 یا 25 ہزار یورو ہے اور میرے یہاں پر بیوی بچے میرے ساتھ رہ رہے ہیں اور میری بیوی کام نہیں کر رہی، میں اپنے پورے گھر کا کفیل صرف میں ہی ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر ہم ماضی کی امیگریشنز دیکھیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بندے کا اپنا 20 یا 22 ہزار یورو خود ہونا لازمی تھا. جن کی فیملیز بھی یہاں پر تھی ان کی جو آمدن ہے وہ ان کی فیملی پر ڈیوائیڈ نہیں کی گئی تھی. اس کے حوالے سے 1 یا 2 دن میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل کنفرم جو ہے وہ جواب دیں گے. اکرم صاحب آپ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. پاکستانی سے ٹھیکیدار سے کیا مراد ہے؟ اگر تو وہ ڈومیسٹک ورک کا اس کے پاس کانٹریکٹ ہے اور اس کے پاس کارتا دی سجورنو ہے تو کیوں نہیں اپلائی کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ٹھیکیدار کے پاس وہ مورا تورے کا کام ہے تو وہ تو نہیں اس امیگریشن میں ہے ہی نہیں. اس امیگریشن میں 3 ہی شعبے ہیں جن پر وہ کام کیا جا سکتا ہے. دانش بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو ڈسیبل ہے لیکن میں پچھلے 1 سال سے کام نہیں کر رہا ہوں اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے ہمارا آمدنی کا ذریعہ، تو کیا اس پر میں اپنے بیٹے کی کر سکتا ہوں؟ بھٹی صاحب گزشتہ امیگریشنز میں جو انویلڈ پرسنز تھے ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی انکم جو ہے وہ شو کرانی ہے. اس کے لیے صرف اور صرف وربال دین والیدتا ہی چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کام نہیں کر رہے لیکن آپ کا جو ڈیزیبل بچہ ہے اس کی کوئی پینشن وغیرہ ہوگی. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو اٹالین بابے اپنا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ پینشنر ہو گئے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں اسسٹنسا فیملیارے کی بغیر کہ ان کو بھی اپنی انکم پوری کرنی پڑے گی اگر ان کے پاس ڈسیبلٹی کا لیٹر نہیں ہے؟ جس کے پاس ڈسیبلٹی کا لیٹر ہے وہ ہی اس کو انکم شو کروانی نہیں پڑے گی. جس کے پاس ڈسیبلٹی کا لیٹر نہیں ہے بے شک بابے کی عمر 100 سال بھی ہو اس کے لیے انکم ہونا لازمی ہے. لیکن چونکہ سب بابوں کی پینشن جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی جو اولادیں ہیں یہاں پر ان کی انکم بھی ان کے ساتھ انکلوڈ ہو سکتی ہے، بے شک ان کی اولادیں ان کے پاس نہ بھی رہتی ہوں. کامران نات صاحب کہتے ہیں جو آلریڈی ایگریکلچر کام کر رہا ہے لیگل کانٹریکٹ پہ وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بہت آسان ہوگی. اس کے تو مالک نے صرف اور صرف آن لائن درخواست کرنی ہے، وہ بالکل اپلائی کر سکتا ہے، اس کو اپلائی کرنی چاہیے. اچھا کورے میدی کے کا ریچیووتا ملا ہوا ہے، پہلے بھی بہت دفعہ کویسچن ہوا ہے. چلو اینی وے حسن علی صاحب آپ دے دیں دوبارہ جواب. بہت سے کویسچن ریپیٹ ہو رہے ہیں کورے میدی لیکن کے میں حوالے سے سلیکشن آپ کرنے اپلائی کر سکتے ہیں. کی کوشش کر رہا ہوں.
ایک سوال ہے کہ سجورنو ازیلو کی جو ہے وہ 31، اب انہوں نے سمجھایا نہیں یہ ازیلو ہے یا ریکیستا ازیلو ہے، 31 مئی 2020 میں ختم ہو رہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ یعنی 3-4 دن بعد. جی وہ آپ ڈومیسٹک یا ایگریکلچر کانٹریکٹ لگا کر آپ بھی جمع کروا دیں. ٹھیک ہوگا. میری سجورنو، یہ رانا شباز صاحب پوچھ رہے ہیں، میری سجورنو 31 جنوری کو ختم ہوئی اور مجھے نیو مل گئی 2019 میں. زراعت کا کام کیا ہے میں بغیر کانٹریکٹ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سجورنو ختم ہو گئی ہے یا 31 جنوری کو، لیکن وہ 2019 میں کام کر چکے ہیں، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ اب ایسے تو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا، لیکن ظاہر ہے وہ 8 مارچ سے پہلے ان کی ختم ہوئی ہے تو وہ کر سکتے ہیں بغیر کانٹریکٹ کی. صرف ایک بات کا اپنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے 31 اکتوبر 2020 کے پہلے یہ جو 2 سیکٹرز ہیں ایگریکلچر اور ڈومیسٹک، اس میں بھی کام کیا ہوا ہو. اب کہہ رہے ہیں جو لوگ نمائندہ کرنے والے نیکسٹ ایئر اور وہ اسی سال 2020 کا ریڈی تو بنا رہے تھے، اب کورونا کی وجہ سے ان کا کام نہیں کتنے مہینے سے، تو وہ کیسے؟ میرے خیال میں یہ ریڈی تو جو ہے وہ تو اس سال جو اپریل میں ملا ہے اس کا ہوگا نا، 2020 میں جو ریڈی تو بنا ہے. کیوں راجہ صاحب؟ جی اگر ایک مالک اپلائی کرنے جا رہا ہے تو اس کو جو خود جی ریڈی تو جو ہے ظاہری سی بات ہے، آپ نے جو گزشتہ سال ہے 1 جنوری 2019 سے لے کر 31 دسمبر 2019 تک یہ آپ نے اپنی آمدن جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ فگر فائنل کرتی ہے اس سے اباو ہونی چاہیے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، چونکہ اٹلی میں ہر ضلع میں ایک پریفیکٹورا ہے اور پریفیکٹورے نے یہ فائل اوکے کرنی ہے. ماضی میں اس طرح ہوا تھا کہ بہت زیادہ پریفیکٹورے اس طرح کے بھی تھے، چونکہ یہ درخواستیں اگر ابھی جمع ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یہ درخواستیں دسمبر سے پہلے آپ کی کلیئر ہوں. یہ درخواستیں آپ کی 2021 جنوری سے لے کر اگست 2021 تک بھی جا سکتے ہیں. تو پریفیکٹورے جو ہے اس طرح کے بھی ہیں جو آپ سے اس جو دورانیہ سال ہے یہ آپ کی فائل کلیئر کرنے وقت آپ سے دورانیہ سال کا خود بھی لے سکتی ہے. تو اگر بالکل آپ لیمٹ پر ہیں اور ابھی آپ کا کام نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کو جو ہے وہ ضرور سوچنا چاہیے. حسن علی صاحب آپ کو اور مجھے دعائیں دے رہے ہیں لمبی عمر کی، کہتے ہیں آپ دونوں کو اللہ لمبی عمر دے. بہت شکریہ. تو میری سجورنو 2019 میں 25 تاریخ کو ختم ہوگی اور میرا میں 12 دوبارہ پلیز کوشچن ریپیٹ کر دیں تھوڑا. صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایگریکلچر کتنا پرانا ہونا چاہیے. اگر آپ کا ایگریکلچر دتے کا کام جو ہے وہ کم از کم پچھلے سال کا ہونا چاہیے، اور اگر پچھلے سال کا نہیں بھی تو اس سال میں جو اپ کمنگ سمر ہے، جو گرمیاں آ رہی ہیں، تو اس میں جو ٹھیکے ہیں یا آپ کا جو کام ہے وہ یہ شو کرتا ہو کہ آپ اتنے افراد کو لیگل کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت پرانا ہو آپ کا دتا. یہ بہت اچھا کویسچن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر کی صفائی نہیں، میں وہ ریسٹورنٹ کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں تو وہ کر سکے گا؟ تو مطلب اگر تو ڈومیسٹک کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر اس طرح نہیں ہوگا کہ ریسٹورنٹ کی صفائی کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کمیرچو میں آ جاتا ہے. کمیرچو میں آ جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہارون علی کہتے ہیں جی ہم کیمپ میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس سجورنو ابھی ویلڈ ہے، ہمارا کیمپ ہمیں کیمپ چھوڑنا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے جب آپ نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے تو میں نے پہلے بتایا یا تو آپ کو کیمپ کے گرد و نواح ہی کانٹریکٹ مل جائے ڈومیسٹک یا ایگریکلچر تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو کہیں اور جگہ کانٹریکٹ ملتا ہے تو آپ کو کیمپ چھوڑنا ہی ہوگا. یہ ایک کویسچن آیا ہے کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مالک صاف ہے اور اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے؟ اس کو میں ایک کویسچن کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا. رنجا صاحب آپ سی جی آئی میں کام کرتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسا اس لا میں آپشن ہے کہ اگر
उस दिन कॉन्ट्रैक्ट पे मालिक की वजह से बंदा रह जाता है तो उनको रिक्वेस्टा जो है वो अतेजा ओक्यूपासियोने की सोजोर्नो मिल जाए, ये आपको पुट अप करना चाहिए अपनी ट्रेड यूनियन के सामने, क्योंकि कानून में तो लिखा हुआ है कि mancanza firma del contratto di soggiorno के बाद उनको सोजोर्नो नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? महमूद भाई, आज हमारी मीटिंग हुई है सूबाई सतह पर, और जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा कुलीग्स ने ये सवाल उठाया है कि बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर मालिक की वजह से हमारे फाइल जो है वो क्लियर ना हो तो उसमें हमारा कौन सा कसूर है। तो इसमें हमने गवर्नमेंट से ऑलरेडी अपील की हुई है, चूंकि हमारी ट्रेड यूनियन वो तुतेला दे लवोरातोरे वर्कर्स के हकूक पर ही जो है उसकी बुनियाद है। तो ये ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट से जो है वो इस हवाले से जो है वो बात एप्लीकेशन जो है वो सेंड की हुई है, और इस हवाले से हमारे डायलॉग्स जो है वो गवर्नमेंट पे चल रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब मालिक ने ये दरख्वास्त जमा करवानी है तो बाकायदा ये बिल्कुल क्लियर है कि ये इस किस्म के मालिक जो है इस किस्म के जिन पर केसेस हैं वो नहीं करवा सकते, तो फिर असूली तो यही बनता है कि उनको नहीं कराने चाहिए। तो वर्कर्स जो है इसको, जाहिर सी बात है, इस सवाल से कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिल वक्त नहीं है। अली गुज्जर साहब दोबारा वही क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप दोबारा बार बार कह रहे हैं जी हम रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हम फलां जगह पे काम करते हैं। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें जो अभी तक की कंफर्म इंफॉर्मेशन है वो 3 ही शोबों के लिए है, और उसी में आपको कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ेगा। अली गुज्जर साहब, पंजाबी किंग साहब ने जो क्वेश्चन किया है कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कितने घंटे का होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये सवाल होना चाहिए कि मिनिमम कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाबी किंग साहब का बहरहाल एक क्वेश्चन वैलिड है, आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना, ये ना हो कि कोई 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करवा ले और कहे कि जी मैं सोजोर्नो बनवाना चाहता हूँ। पंजाबी किंग साहब, एक तो मुझे आपका नाम बड़ा पसंद आया, और दूसरे नंबर पर यह है कि महमूद भाई ने जैसे कहा मैक्सिमम तो देखें 40 घंटे, या फिर जो आप फुल टाइम एज अ बदानते काम करते हैं तो वो 54 आवर्स भी होता है पर वीक, तो मिनिमम जो आपका 20 घंटे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मिर्जा शहबाज साहब पूछ रहे हैं कि मेरा कूद 18,000 का है। शहबाज भाई, अगर आपका कूद, अगर गवर्नमेंट ने 20,000 से कम तो कूद गवर्नमेंट ने रखना नहीं है, अगर आपका कूद 19,999 यूरो भी हुआ तो वो भी नाकाबिले कबूल होगा। शहबाज साहब कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का काम कैंप के नजदीक ही है, कैंप छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा कानून तो नहीं है कि जब ये अप्लाई करोगे तो छोड़ना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको कैंप नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको ये एड्रेस बताना पड़ेगा जहां पर आपका कैंप का एड्रेस है, एज अ डोमिसाइल आप वो यूज कर सकते हैं। चूंकि कैंप में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 24 घंटे कैंप में ही रहना है, तो आप बिल्कुल अपने 8 घंटे काम जाकर कर सकते हैं पर डे के हवाले से। दोबारा वो एक कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्वेश्चन है, वो रांझा साहब बता चुके हैं कि 20 घंटे से कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अजीलो 5 साल वाली सोजोर्नो वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये पता नहीं, अब मेरे ख्याल में मालिक के हवाले से क्वेश्चन है, वर्कर के हवाले से तो मुझे समझ नहीं आती उनको क्या जरूरत है अप्लाई करने की, उनको 5 साल की मिली हुई है। तो वैसे 5 साल वाली, हाँ जी 5 साल बाद तो वैसे भी मेरे ख्याल में नेशनैलिटी के अहल हो जाते हैं। 5 साल यासर शरीफ साहब कह रहे हैं 5 साल वाली अजीलो वाली सोजोर्नो एज अ मालिक वो कारतरी सोजोर्नो नहीं है, लिहाजा आप उसके थ्रू नहीं अप्लाई कर सकते। यासर शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाई अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, हमारी भी आपके लिए दुआएं हैं, आप दुआएं की हमें जरूरत है, बिल्कुल जरूर दुआएं एक दूसरे के लिए करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया यासर शरीफ साहब। महमूद भाई मगर अच्छा, मेरे 2016 में इटली में चलें जी, बहुत रांझा साहब आपने टाइम दिया माशाल्लाह, और क्वेश्चन भी रिपीट होना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में जितने लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं वो अगर इस वीडियो को नए सिरे से 0 से शुरू करके देखेंगे, ये फेसबुक पर भी मौजूद रहेगी, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जज्बा का, उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लें
तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन और बेल आइकॉन पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, जिसमें रांझा साहब की एक्सपेक्टेशन और जो है वो हमारे प्रोग्राम आया है। चूंकि जब इमिग्रेशन में आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरा फेसबुक का पेज है इरफान हयात रांझा के नाम से, उसमें आप इनबॉक्स मैसेज मुझे आते हैं और उसमें मैं रिप्लाई करता हूँ जो भी इस तरह के केसेस जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस वगैरह है, तो उस पर भी आप जो है वो अपने मैसेजेस लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं इरफान हयात रांझा साहब को, और हम उनसे ये हमने वादा पहले ही ले लिया था जब वो पहले प्रोग्राम में आए थे कि जब भी किसी किस्म की नई अपडेट हुआ करेंगी, जैसे अभी खुद के बारे में जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम एक खुद पर स्पेसिफिक प्रोग्राम करेंगे, जो अपना प्रूफ के वाले से जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से प्रूफ चाहिए, या अगर कोई ऐसा सर्कुलर आ जाता है कि प्रूफ चाहिए ही नहीं तो उस पर हम एक अलहदा प्रोग्राम कर लेंगे। रिक्वेस्ट जिलो कोई भी किसी भी किस्म की जो अपडेट होगी उस वाले से हम प्रोग्राम करते रहेंगे। रांझा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हम इंशाल्लाह आपको बार बार ज़हमत देते रहेंगे। एक सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी तसल्ली बख्श बात ये भी बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है इनकम के हवाले से कि अगर नियर अबाउट 2 लाख के नज़दीक अगर ये दरख्वास्तें सबमिट होती हैं तो उससे इटालियन गवर्नमेंट को तकरीबन जो है वो 100 मिलियन 10 करोड़ यूरो का जो है वो फ़ायदा जो है वो होगा। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आप जहन में रखें कि आने वाले दिनों में जूं गवर्नमेंट देखेगी कि दरख्वास्तें बहुत कम जो है वो सेंड हो रही हैं, इसमें नरमियां आती जाएंगी और बहुत ज़्यादा नरमियां इसमें आएंगी। और ये बहुत ज़्यादा आपको इसमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, अभी चूंकि ये अवाइल दौर में है, शुरू में है। इसके बाद जो भी है वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ने जब तक अपना ये कोटा पूरा नहीं करा उतने तक ये डेट भी एक्सटेंड कर देगी और कवानीन में भी जो है वो नरमियां करती रहेगी। बहुत शुक्रिया रांझा साहब। पंजाबी किंग साहब, 20 घंटे का काम एक हफ्ते का ही होता है, एक हफ्ते में 20 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे हो सकता है। मैं दोबारा जितने भी लोग रह गए हैं जिनका हम जवाब नहीं दे सके, मैं उनसे माजरत भी करता हूं और उनको इंफॉर्मेशन भी देता हूं कि वो अगर इस वीडियो को नए सिरे से यूट्यूब पर चैनल पर या फेसबुक लाइव में दोबारा देखेंगे शुरू से करके, तो उनको तकरीबन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं इरफान हयात रांझा साहब को। आप वेट कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो का जिसमें हम आपके क्वेश्चंस को दोबारा लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, सब व्यूअर्स को।